ایج کے سانچے میں ڈل کے یہ کوچے حبیب ہے، پلکوں سے چل کے کو نیاز و عیز کے امت کے اولیاء بھی ادب سے ہیں دم بخود، امت کے اولیاء بھی ادب سے ہیں دم بخود، یہ بارگاہ سرور دی ہے سنبھل کے ماہ عرب کے آگے تیری بات کیا بنے، ماہ عرب کے آگے تیری بات کیا بنے، اے ماہتاب روپ نہ ہر شب بدل کے اور سوز و تپش سخن میں اگر چاہتا ہے تو سوز و تپش سخن میں اگر چاہتا ہے تو پھر عشق نبی کی آگ سے تائب پگھل کے عشق نبی کی آگ سے تائب پگھل کے شوق و نیاز و عز کے سانچے میں ڈھل کے سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم، خیر رمضان میں خوش آمدید۔ میں ہوں حنا عادل اور میں ہوں علی انیک سید۔ امید آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ 27واں رمضان ہے آج جناب، تو سبھی لوگ عبادتوں میں مشغول ہیں اور اس ماہ مبارک سے برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کے لیے کوشاں ہیں۔ گزشتہ شب آپ کو پتہ ہے کہ شب قدر تھی، تو رات بھر بھی لوگوں نے عبادت میں ہی گزاری، لیلۃ القدر کی تلاش کرتے رہے، اور آج جمعۃ الوداع ہے۔ تو دیکھیے ہر مقام پر ایسا موقع موجود ہے جس میں آپ استغفار کر سکتے ہیں، توبہ کر سکتے ہیں، خدا کی طرف لوٹ سکتے ہیں۔ اور جمعہ ایک خاص دن اس لیے بھی ہے کیونکہ اس کو باقی دنوں پر خصوصی طور پر فضیلت حاصل ہے، اور جمعۃ المبارک کو سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار بھی کہا
کہا جاتا اور مانا جاتا ہے۔ جی ہاں، اور اس ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ جمعۃ الوداع بہت افضل جمعہ ہے، بہت زیادہ فضیلت والا جمعہ ہے۔ جس طرح ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عبادت کثرت سے کی جاتی ہے، بلکہ اسی طرح جمعۃ الوداع کو جس قدر کثرت سے عبادت کی جائے اس کی کئی 100 گنا فضیلت اور عظمت ہے۔ عبادت گزار فیضیاب ہوتا ہے۔ ادھر دنیا بھر میں مسلمان فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم القدس منا رہے ہیں۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی اس حوالے سے تقاریب اور ریلیوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ قبلہ اول کی آزادی کے حق میں نکالی جانے والی جو ریلیاں، اس میں بڑی تعداد میں جو شہری ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں۔ فلسطینی عوام پر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز بلند کی جا رہی ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے مکہ اور مدینہ کے ویژولز بھی دکھائے ہیں جہاں پر عبادت گزاری کا عمل اس وقت بھی جاری ہے۔ جمعۃ الوداع کے حوالے سے عبادات ہو رہی ہیں، 27ویں رمضان کے حوالے سے عبادات ہو رہی ہیں، اور اس وقت مناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں روح پرور مناظر ہیں، اور ان دونوں موضوعات پر آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں۔ جی ہاں، ہمارے ساتھ ہمارے نعت خواں حافظ عبدالوحید ساجد صاحب موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پروفیسر صاحبان، پروفیسر ناصر محمود صاحب اور پروفیسر فہد علی کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم نے اس ٹاپک پر بات کرنی ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ یہ الحمدللہ، آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ جمعۃ الوداع بھی آ گیا ماشاءاللہ، اور رمضان تو بالکل اب چند گھڑیوں کا مہمان۔ فاضل صاحب، لگ رہا ہے عید کی تیاریاں ہو گئی ہیں؟ کچھ جاری اور ساری ہیں۔ آپ بتائیے۔ سارے الوداع جو پچھلے جمعرات گزری وہ بھی جمعرات الوداع تھی، بدھ وداع تھا، آج جمعۃ الوداع ہے فائنلی، لیکن ناصر صاحب صحیح کہ اچھا بات لوگ اس کو کچھ شاید اسلامک ٹرم سمجھتے ہیں۔ شاہ جی نے بھی جو بولا یہ ایک عرف ہے کہ الوداعی جمعہ، کوئی ایسا جو اسلام نے اس کی کوئی ایسا الگ سے فضیلت نہیں بیان کی ہوئی، جیسے باقی رمضان کے جمعے تھے یہ بھی ایک جمعہ ہے، لیکن ایک فیلنگ ہے الوداع ہونے والی کہ اب بس گیا، اب اگلا جمعہ جب آئے گا تو رمضان نہیں ہوگا۔ اور لوگ اس نیت سے بھی دیکھتے ہیں کہ اگلے سال کا رمضان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اچھا، اس میں نا کچھ لوگوں نے باقاعدہ مذہبی رسومات بنا رکھی ہیں کہ جی اس جمعہ کو پتہ نہیں کس طرح کی رکعتیں پڑھیں تو ساری عمر کی اس پہ ہم آتے ہیں ناصر صاحب، اس پہ ہم آگے چل کے آتے ہیں۔ فاضل صاحب، ہم ابھی ذرا سید الایام کی بات کر لیتے ہیں نا، جمعۃ المبارک کی بات کرتے ہیں، بے شک آخری جمعے سے ہم اس کو کر کے، تو ویسے ہی جمعے کے دن کی بڑی زیادہ برکت اور فضیلت، اور خاص طور پر پھر رمضان کا جمعہ ہو، کوئی بھی جمعہ ہو تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جمعے کی بہت فضیلت ہے، اور جو کائنات کا جو کاسمک کریشن ہے اس کے اندر بھی جمعے کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ جو جمعہ ہے، بہت سی روایات ایسی بھی ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام کو بھی جمعے والے دن خلق کیا گیا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کو مسلمانوں کا یوم عید کہا ہے۔ یہ وہ ویکلی عید ہے، ویکلی سیلیبریشن ہے جو ہر ہفتے مسلمانوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے، آپ مکہ سے مدینہ تشریف لا رہے تھے، تو آپ نے جمعے کا اجرا فرمایا اللہ کے حکم کے تحت، اور بہت سی روایات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ قباء شریف کے اندر پہلا جمعہ جو ہے آپ نے لیڈ کیا، یعنی ابھی جمعہ ہے ادھر۔ جی بے شک، تو ابھی مدینہ انٹر بھی نہیں ہوئے، مدینے سے پہلے ہی اٹ واز بگننگ آف اے نیو ایپاک، اٹ واز اے بگننگ آف اے نیو ایرا، تو جمعۃ المبارک کو لیڈ کیا گیا۔ اب یہ جو ڈے ہے اس کی اسپریچول سگنیفیکنس بھی ہے اور اس کی ایک کمیونل سگنیفیکنس بھی ہے۔ اسپریچول سگنیفیکنس کے اندر جیسے آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ سید الایام ہے، بہت سی روایات میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ اس ڈے کو روزہ بھی رکھا کرتے تھے، جو آپ کے مستقلاً روزوں میں سے جمعے کی بھی روایت ہے کہ جمعے کو آپ روزہ رکھتے تھے۔ پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ عصر کے قریب ایک ساتھ ایسی طلوع ہوتی ہے اس دن کہ جب رب العزت کی بارگاہ میں کوئی بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، دعا کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، تو وہ یقینی طور پہ قبول ہوتی ہے۔ یعنی وہ مناجات کا وقت ہے، وہ ایسا وقت ہے، ایک ایسی اسپریچول اوپننگ ہے کہ اگر آپ اللہ کو پکاریں، اللہ کو یاد کریں، تو اللہ رب العزت ڈیفینیٹلی آپ کی دعا، ویسے بھی جیسے ہم نے بات کی دعائیں تو ساری ہی قبول ہیں، لیکن جو مطلوب نتیجہ ہم چاہتے ہیں شاید وہ نتیجہ بھی آپ کو حاصل ہو جائے، وہ ایسی مقبول گھڑیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی اس کی سگنیفیکنس ہے۔ اس سے بڑھ کر جو کمیونل سگنیفیکنس ہے، ایک معاشرے کے اندر، معاشرہ آئسولیشن میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگلے دن میں لاہور کی ایک بڑی آبادی کے اندر گیا، میں نام نہیں لیتا آمدن، تو میں نے پوچھا کہ آپ اپنے نیبرز کو جانتے ہیں؟ میں جن کے گھر گیا، ان کا ہم تو اپنے نیبرز کو نہیں جانتے، ہمارے پڑوسی کون ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، لیوش، فل آف امینٹیز اینڈ فیسلٹیز، مگر ساتھ والے دیوار کے اس پار کون ہے پتہ ہی نہیں ہے۔
لیکن اسلام کی اسپرٹ اس کے بالکل برعکس ہے. اسلام تو بات کر رہا ہے کمیونٹی جیل ہو, اکٹھی ہو. اور جمعہ جو اجتماع ہے, جو ہر مسجد جامع مسجد ہی نہ ہوتی ہے, جمعے والی مسجد اسپیشل مساجد ہوتی ہیں. کیوں ہوتی ہیں, کیوں ایمفسائز کیا گیا ہے؟ وہ جو اکٹھ ہے, اسپرچول تو آپ نے گینز حاصل کرنے ہی کرنے ہیں. آپ کو ایک دوسرے کا پتہ چلے گا کہ وہ کس حال میں ہے, وہ ہارڈ شپ میں تو نہیں ہے. پوری کمیونٹی, پورا محلہ, پوری اسٹریٹ, وہ ایک بڑی گیدرنگ ہے. تو آپ اپنے کانٹیکسٹ سے, سوشل کانٹیکسٹ سے علیحدہ نہیں رہ سکتے. مسئلہ یہ ہے ہمارے ساتھ, ہم سمجھتے ہیں کہ عبادات جو میں نے کر لیں, میں نے اللہ رب العزت کو 5 ٹائم یاد کر لیا, تو جو سوشل کانٹریکٹ ہے اس کے اندر میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. نہیں بھائی, سوشل کانٹریکٹ کے درجے میں بہت سی ذمہ داریاں ہیں. اور جمعے کا اکٹھ ایک سمبل تھا. سرکار دو عالم کے دور میں آپ جائیں, صحابہ کی آمد و رفت ہے, صحابہ سرکار دو عالم سے میل ملاپ بھی ہے. اچھا, خالی میل ملاپ بھی, وداؤٹ اینی ریزن بھی امپورٹنٹ ہے. وہ میل ملاپ بھی باعث برکت ہے. اگر آپ اس کے اندر کوئی ٹرانزیکشن نہیں بھی کر رہے, صرف گریٹ ہی کر رہے ہیں ایک دوسرے کو, تو وہ بھی سوسائٹی کے اندر ایک راحت اور فرحت کا باعث ہے. اور اگر پرابلم شیئر ہو رہی ہیں تو پرابلم سالو بھی ہو رہی ہیں, ان کے نئے سلوشنز بھی آ رہے ہیں. ویری انفارچونیٹلی ہمارے ہاں بڑی آبادیوں کے اندر ایک تو نماز باجماعت پڑھنے کا ہی ذرا مفقود ہی ہے. جمعے بھی ہمارے شرنک ہوتے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے پروفیسر صاحب ویسے اس پہ بہتر بات کریں گے. مجھے لگتا ہے ویسے کہ پروفیسر صاحب جہاں پہ جمعہ لیڈ کرتے ہیں وہاں پہ رش دگنا ہوتا ہوگا ان کی برکت کی وجہ سے. بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ ومن والا. شاہ جی بات کر رہے تھے بڑے گھروں, تو مجھے کل پرسوں کسی نے ایک واٹس ایپ پر ایک جملہ بھیجا, بڑا میرے دل کو لگا. اس نے کہا کہ ایک کمرے میں انسان رہتا ہے, باقی سارے کمروں میں تو بندے کی انائی رہتی ہے. جتنا بھی گھر بڑا ہوتا ہے ایک دوسرے کو آوازیں دینے کے لیے موبائل پر کال کرنی پڑتی ہے, آواز ایک دوسرے کو سنائی نہیں دیتی. بہت پرانی بات ہے. میرے ایک دوست تھے بزرگ, پتہ نہیں شاید ہمارا پروگرام کبھی کبھار دیکھتے ہیں, دیکھ رہے ہوں, UBL کے سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے. میں تب بہت چھوٹا تھا, تو میری خواہش ہوتی, میں کہتا گھر بڑا بنایا آپ کیوں نہیں بڑا بناتے گھر؟ تو وہ کہتے ہیں میں سارے دوستوں کو منع کرتا ہوں کہ آخر میں جب آپ میاں بیوی اکیلے رہ جائیں گے, بچوں نے نہیں رہنا, بچے اڑ جائیں گے. کبھی کوئی اپنے انسیسٹرل ہوم میں نہیں رہتا, بچے اڑ جاتے ہیں. جو انہیں پرندوں کو پر لگتے ہیں تو اڑتے ہیں, ہر کوئی اپنا آلنا بناتا ہے, ہر کوئی. تو کہتے ہیں جب آپ میاں بیوی 2 رہ جائیں گے نا, تو یہی گھر آپ کو ڈرائے گا, اس کی دیواریں آپ کو ڈرائیں گی جن کو آپ بنا رہے ہیں, خرچ کر رہے ہیں. اور واقعی پھر میں نے عرصہ گزرا, میں نے جا کے انہیں گھروں میں دیکھا, اپنے گھر والے کام والی ماسی سے ڈرتے ہیں بیچارے. کوئی بلی گزر جائے, ٹھک ہو جائے تو ڈرتے ہیں. اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرمائے. وہاں یہ سوشل کانٹیکٹ بہت ضروری ہے جو شاہ جی نے بات کی ہے, کہ ایک دوسرے کو پہچاننا, محلے داروں کا پتہ ہونا. اور یہ تب ہوتا ہے جب آپ نے جوانی میں اچھے حالات میں خیال رکھا ہو, تو پھر جب آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں, آپ کی اپنی اولاد پاس نہ بھی ہو, تو محلے کے بچے بھی آپ کا خیال رکھتے ہیں. جمعۃ المبارک کی بہت بڑی فضیلت میں ایک چیز تو یہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے ایک پوری سورہ اس جمعہ کے دن سے نام رکھ کیا ہے, سورۃ الجمعہ. اور اس میں پھر باقاعدہ احکام دے, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. اس نماز کو باقی ساری نمازوں سے الگ کر کے ایکسکلوسیولی اس کا حکم دیا. کیوں؟ باقی ہر نماز کے لیے اذان ہوتی ہے, اس کے لیے بھی اذان ہوتی ہے, باجماعت نماز کا حکم ہے. پھر جب حکم میں تو یہ شامل ہی تھی, ایکسکلوسیو کیوں کیا؟ یہاں پر آ کر اسپیشل ارینجمنٹ رب ذوالجلال نے کی. جو ظہر کی نماز آپ 4 رکعت پڑھتے تھے اس کو 2 کر دیا. باقی کا وقت خطبے کے لیے, گفتگو کے لیے, سرمن کے لیے رکھ دیا, کہ گفتگو ہوگی, سوشل میٹرز ڈسکس ہوں گے وہاں پر. لوگوں کو ان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے چند باتیں ہوں گی. یہ جو جمعہ شرنک ہونے کی شاید یہ بات کر رہے ہیں نا, ہمارے علماء سوشل میٹرز کے ساتھ ڈسکنیکٹڈ ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں. اس وجہ سے پھر نوجوان نہیں آتا اس طرف. اور اگر الحمدللہ کہیں پر اگر ایسا ہے تو لوگ وہاں آتے بھی ہیں, وہاں تعداد بڑھتی بھی جا رہی ہے. شاہ صاحب جو ہے نا ایک اچھا کردار اس میں نبھا رہے ہیں, کیونکہ یہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. غازی صاحب قبلہ کہتے ہیں جسٹس نذیر احمد غازی صاحب کہ اگر میرا بس ہو تو میں دادا صاحب کے جمعے کا خطبہ کاظمی صاحب کے ذمہ لگا دوں. تو کاظمی صاحب سے ہی پوچھ لیتے ہیں, یہ جو ایک ذمہ داری ہوتی ہے جمعے کی, جس میں صرف جمعہ کی نماز ادا کرنا نہیں ہوتا, اس کے علاوہ خطبہ ہوتا ہے, ایک گیدرنگ ہوتی ہے, ایک عید کا سا سما ہوتا ہے جس پہ آپ لوگ دوبارہ ملتے ہیں ہفتے پہ. تو اس کے اوپر روشنی ڈالے گا, یہ اسی نیت سے ہی آرگنائز اب بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اور جو آپ شرنک ہونے کی بات کریں, آپ کو خطبات بھی شرنک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لوگ اس طرح سے اس طاقت سے آواز نہیں دے پا رہے کہ دین کی طرف آؤ, جمعے کی طرف آؤ. اچھا, یہ جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے نا, یہ کرٹیکل ہے,
اور ناصر صاحب نے, پروفیسر صاحب نے اشارہ کر دی ہے, ہمارے جو کلیرکس ہیں, کلرجی ہے, کنٹمپرری ایشوز کا ان کو نہیں علم, حضرات نہیں, بالکل. اور جو ہماری یوتھ ہے اس کے دین کو بھی اپروچ کرنے کے ایشوز علیحدہ ہیں. فار انسٹنس اس وقت ہماری جتنی نجی یونیورسٹیز ہیں, میرا جانے کا اتفاق رہتا ہے, سب سے بڑا مسئلہ ہے ایتھیزم. آپ نے تصور خدا کو ایک ریشنل انداز میں پریزنٹ کرنا ہے, آرٹیکولیٹ کرنا ہے, ڈیفینڈ کرنا ہے. کیا ہم جو کلیرکس پروڈیوس کر رہے ہیں, جو پروڈکٹ ہمارا نکل رہا ہے, کیا وہ ایتھیزم کی پرابلمز اور ایتھیزم سے ریلیٹڈ سوالات کے جوابات دینے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ اس وقت دنیا کے اندر جو سب سے بڑا مذہب کے اوپر اعتراض ہے وہ ہے ایوولوشن. کیا ہم ایوولوشن کی تھیری کو سمجھتے ہیں؟ اور پھر ایوولوشن کی تھیری کے اوپر ہم کوئی ریلیجس رسپانس ایڈوانس کر سکتے ہیں؟ دنیا اس وقت بگ بینگ تھیری کی بات کر رہی ہے کہ بگ بینگ تھیری سے کائنات کا آغاز ہوا تھا. ہمارا مذہب کا نیریٹو بھی اپنے حساب سے ایک بات کرتا ہے. بہرحال قرآن کے اندر ایسی آیات بھی ہیں جن کو ہم ایز اے میٹر آف سپورٹ استعمال بھی کر سکتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر مجھے بگ بینگ تھیری کا ویسے ہی نہیں پتا کہ وہ کیا ہے اور اس پر مذہبی نقطۂ نظر کیا ہونا چاہیے, علامہ اقبال نے مارکۃ الآراء کام کیا, دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام. یہ علامہ کے لیکچرز ہیں اور یہ شاندار کام ہے. اس کے ایک لیکچر کے اندر علامہ اقبال کا وہ لیکچر ہے پرنسپل آف موومنٹ ان اسلام. اسلام کے اندر ایک اللہ نے پرنسپل رکھا ہوا تھا کہ زمانہ جیسے بدلے گا تو ایک پورا ایک سورس آف لا ہے جس کو اجتہاد کہتے ہیں. میں زمانے کے بدلنے کے ساتھ اجتہاد کروں گا, ایک ریلیجس رسپانس, کنٹمپرری رسپانس پروڈیوس کرتا رہوں گا, میں نئی اسکالرشپ پروڈیوس کرتا رہوں گا. اقبال بھی فرما رہے ہیں آج سے 100 سال پہلے کا مبیش کہ پچھلے 400-500 سال سے مسلمانوں نے اجتہاد کے دروازے بند کیے ہمیں. تو ایک نوجوان جب وہ مسجد میں آتا ہے اور وہ خالصتاً فقہی بحثیں سنتا ہے اور فقہ کی بھی وہ نیرو انٹرپریٹیشن سنتا ہے, تو وہ تو اٹریکٹ نہیں ہوتا ایسے خطبے سے, وہ تو ایسی تقریروں سے اٹریکٹ نہیں ہوتا. اس کے تو ایشوز ڈفرنٹ ہیں اور اس کے ایشوز کمپلیکیٹڈ اسکالرلی رسپانس مانگتے ہیں. میں یہ بات بارہا کر چکا ہوں, دست ادب جوڑ کے دوبارہ کروں گا. ہمارے جو اسکالرس تھے نا پرانے, وہ اپنے عہد کے کنٹمپرری اور اسپریچول دونوں ایشوز کو جانتے تھے. امام جعفر صادق اس کی سب سے بڑی اگزامپل ہے, امام الغزالی اس کی بہت بڑی اگزامپل ہے, اپنے درجے پہ مولانا جلال الدین رومی اس کی بہت بڑی اگزامپل ہے, شاہ ولی اللہ دہلوی اپنے درجے پر اس پیٹرن کی بہت بڑی اگزامپل ہے. اس دور کی جو طبیعیات تھی, فلکیات تھی, کاسمولوجی تھی, وہ اس پہ بھی بات کرتے تھے. اس دور کے حد تک جو جغرافی تھی, سائنس تھی, جیومیٹری تھی, اس پہ بھی بات کرتے تھے. اور پھر وہ دین کے فقہ کے عالم بھی تھے. البیرونی جس کا تعارف جو ہے ہم سائنٹیفک انداز میں کرتے ہیں, وہ فقہ کا اور دین کا بھی بہت بڑا عالم تھا. ابن خلدون کو آج ویسٹ فادر آف سوشیولوجی کہتی ہے. وہ فادر آف سوشیولوجی کے ساتھ ساتھ دین کا بہت بڑا عالم تھا, رسوخ فی العلم رکھتا تھا, تصوف کے اوپر اس کے رسائل ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو اسکالرلی ٹریڈیشن تھی, جمعے کا خطبہ جو کہ روز عید ہے جس میں ہم لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں, پل کر رہے ہیں, جب ہمارے کلیرکس کے پاس ماڈرن ڈے لینگویج, ماڈرن ڈے ایڈیم, ماڈرن ڈے ایشوز کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے, تو ایک بزنس اسکول کا گریجویٹ, ایک میڈیکل اسکول کا گریجویٹ, ایک لا اسکول کا گریجویٹ, آپ کے میڈیا اسکول کے گریجویٹس, وہ کیسے جائیں گے اس مسجد کے اندر؟ بالکل. بڑی اور پھر زبردست بات آپ نے کی, اور ڈیفینیٹلی ناصر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کتنا زیادہ امپورٹنٹ اب ہو گیا ہے, خاص طور پہ جس طرح سے فاضل صاحب بتا رہے ہیں, ہمارے جو علماء ہیں, جو اسکالرز ہیں, ان کی ذمہ داری میرے خیال ہے بڑھ گئی ہے. میں آپ کو بتاؤں, بڑی ہمیشہ سے بڑی ہوئی تھی, ہمیشہ سے. جب قرآن کا نزول ہوا, آپ پہلی وحی کو دیکھیں نا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اقرأ بسم ربک الذی خلق, اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے تخلیق کیا, کریشن آف یونیورس, کریشن آف ہیومن بینگ. اس میں کاسمولوجی ہے, اس میں اینتھروپولوجی ہے, ایک خلق الانسان من علق, اس میں ایمبریولوجی ہے, بیالوجی ہے. اگر آپ دیکھیں اسلام اپنے آغاز میں جن مضامین کو انٹروڈیوس کروا رہا ہے, اپنی ویری فرسٹ وے میں, ویری فرسٹ ریولیشن فرام آلمائٹی اللہ جو آ رہی ہے, وہ کن علوم کو ڈسکس کر رہی ہے؟ اس کائنات کی جو وسعتیں ہیں اس کی طرف جا رہی ہے, کائنات کی تخلیق کی طرف جا رہی ہے. تو انسان کو تو میں چاہتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ علماء وہی ہیں اور عالم وہی ہے اور اسکالر وہی ہے جس کو ماڈرن ڈے نالج
हैंड ऑन हो और साथ उसके वो अलजम बैन अलक़दीम सालिह वल जदीद नाफ़े, जदीद जो नाफ़े है और कदीम साले इन दोनों को जमा करने वाला होगा, तो वो होगा जो नौजवान नस्ल को रहनुमाई मुयस्सर कर सकेगा। अदरवाइज सारी झगड़ा लड़ाई शलवार ऊपर नीचे होने पर, रुमाल के साइज पर झगड़ा है कि कॉलर है या नहीं है, किधर है, लोग तंग पड़ते हैं। दाढ़ी के साइज पर झगड़े शुरू हो गए कि ये इतनी हो तो इतना। ये सारी वो चीज़ें हैं जो अपनी जगह पर इंपॉर्टेंस कहीं रखती थी, लेकिन अब आप देखिए आपका नौजवान एक और तरफ निकल चुका है, इल्म का जाविया फैल चुका है, आपको उस तरफ आना पड़ेगा। वो आपकी जो नैरो इंटरप्रिटेशंस थी, एक ज़माना चलती रही थी, अब तो हर एक के हाथ में मोबाइल आ गया। अब इस मोबाइल ने बड़े बड़े उलमा लोगों के पास अब उनके अपने बेडरूम में उनको अवेलेबल हो गए हैं। पहले तो एक इंसान सिर्फ अपनी मस्जिद की हद तक था, अब वो सिर्फ मस्जिद की हद तक नहीं रह गया। वो जो कुछ सुन लेता है जब अपनी मस्जिद में आता है तो वहाँ पर गुफ्तगू फिर वही पुरानी है। और जहाँ पर हद हो गई आपस में सहाबा किराम अहले बैत अतार के वो फजाइल, कौन बड़ा कौन छोटा नापने में लगे हुए, जो मेरी बात नहीं मानता उसको काफिर, हत्ता के अल्लामा इकबाल पर फतवे लगा रहे हैं मस्जिदों में बैठ कर। तो ये देखिए ये तो है ऐसे। नासिर साहब बिल्कुल, ये खुतबात जो थे ये एक ऐसा अमल था जिसकी वजह से हम इस जो है कुरानी जो वर्ड है इसको फैला सकते थे, लोगों तक पहुंचा सकते थे, लेकिन वो मुतासर होने लगा। क्योंकि इल्म की अगर बात करें तो इल्म अगर आप किसी से सबकत ले जाने के लिए ले जा रहे हैं, फिर आप कहीं ना कहीं खुद पीछे रह जाएंगे। लेकिन अगर आप मुतासर करने के लिए कर रहे हैं, लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि उसको सुनकर वो मुतासर हों, तो फिर वो अपनाते हैं। एक जो सेगमेंट जिस पर बात हुई है वो ये कि पढ़े लिखे लोगों को हमने मुतासर करना छोड़ दिया है, उनको बिल्कुल छोड़कर ऐसे लोगों के हाथ में हमने दीन के अमाल दे दिए हैं जो खुद इस बात को शायद ठीक तरह से समझते नहीं हैं। इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। खैर रमज़ान में एक बार फिर से खुशामदीद। गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से जोड़ते हैं। प्रोफेसर फाज से बात हो रही थी कि सबकत ले जाने वाला इल्म और मुतासर करने वाला इल्म। बहुत आपने दो अच्छी टर्म्स का माशाल्लाह इस्तेमाल किया। देखें, इल्म अपनी असल में ना मनाजरा नहीं है, इल्म अपनी असल में डिबेट नहीं है, इल्म अपनी असल में जानने और सीखने का सफ़र है, प्रोग्रेशन का सफ़र है, नीचे दिखाने का सफ़र नहीं है। और जो बेहतरीन मौलमीन है कायनात के वो हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलाम अजमाइन है। तो हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलाम अजमाइन की जो बेसिक जो उनकी वो स्ट्रैटेजी कह लें, हिकमत अमली कह लें, वो क्या है? वो तबलीग है, वो सिखाना है। मनाजरा या मुजादला उनकी वो प्रॉफिटिक करियर का शायद 5 to 10% और बहुत ही स्पेशल सर्कमस्टांसिस के अंदर होता है, हर वक्त नहीं होता। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये जो तबलीग की रवायत है ये मकालमे की बजाय मनाजरे में तब्दील हो चुकी है। मकालमे में आप सीखना चाहते हैं, आप अपने ग्रे एरियाज़ को कवर करना चाहते हैं, आप अपने लूप होल्स को कवर करना चाहते हैं, और आपको जहाँ पर ये लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ, आप एक स्टेप पीछे होने की सलाहियत रखते हैं और आप कहते हैं यार मुझे नहीं पता था, मुझे पता चल गया है, बहुत अच्छी बात है, मेरे इल्म में भी इजाफा हुआ है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बड़े सगीर के अंदर इसके भी खैर एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों अवामिल हैं, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन जो इल्मी रवायत पनपी है वो ऐसी नैरो फ़िरका वारियत वाली है, ऐसी मनाजराती है, और ऐसे नॉन इश्यूज़ के ऊपर मनाजरा इश्यूज़ के ऊपर भी नहीं है, मनाजरा है भी नॉन इश्यूज़ के ऊपर, जिनका अमली तौर पे अमली तनाजुर में एक मुसलमान को कोई फ़र्क या कोई फ़ायदा या नुकसान उससे नहीं हो रहा। तो बहुत ही बुरी स्टेट ऑफ द अफेयर्स है। हमारे बड़े सगीर के अंदर अहनाफ की मेजॉरिटी है, इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा को माना जाता है, तकलीद की जाती है। दो बड़े मदारिस हैं और वो मदारिस ऐसे लड़ रहे हैं, आज तक लड़ी जा रहे हैं कि लगता है कि ये दोनों तो किसी और दीन से इनका ताल्लुक है। हालांकि बताने का मकसद क्या है, दोनों हनफी हैं, दे आर पार्ट ऑफ द सेम इंटेलेक्चुअल लीगल ट्रेडिशन। इवन देन वो मदारिस के नाम पर जो कि पड़ोसी मुल्क में एग्जिस्ट करते हैं, आज तक उसी शहर के नाम हमारे मदारिस के नामों के साथ हैं, और हम इसरार करते हैं कि हमारा जो मस्जिद है ये इस मकतब के इस मदरसे से हमारी मस्जिद कनेक्टेड है, और दूसरा भी यही कहता है, और लायानी मनाजरे हो रहे हैं। तो जब तक दीन में मकालमे की रवायत बहाल नहीं होती, हज़रत अली उल मुर्तज़ा जो फरमाते थे ना पूछ लो, तो वो असल में डिबेट के लिए नहीं उभारते थे, मकालमे के लिए उभारते थे, डायलॉग के लिए। उधर ज़ेर करना मकसद नहीं है, सीखना सिखाना मकसद है। हमारे आइमा अहले बैत ने ये किया, इमाम गज़ाली ने ये किया,
ایون ایک بہت بڑا نام جو مجھ سے رہ جاتا ہے, نہیں رہنا چاہیے, شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے اتنے بڑے لیول پہ یہ کام کیا. اور جو ہمارے صوفیات ہیں جو یہاں پر آئے ہیں, انہوں نے تو مکالمے سے بھی کام اپنا عملی کردار ہی پیش کر دیا. یعنی معین الدین چشتی اجمیری کی آپ کو ڈیبیٹس نظر نہیں آئیں گی کہ وہ ڈیبیٹس کر رہے ہیں ہندوز کے ساتھ اور کہہ رہے ہیں آؤ میرے سے ڈیبیٹ کرو, آؤ میں تمہیں زیر کروں. کوئی اکا دکا واقعہ اگر کہیں ہوا ہوگا پیریفری میں تو ہوا ہوگا. میجورٹی آف دا ٹائمز اٹ واز ڈائلاگ, اٹ واز کمپیشن, اٹ واز لو, اٹ واز ہز کیریکٹر دیٹ پولڈ نان مسلمز. شیخ نظام الدین اولیاء, محبوب الہی, آج تک آپ پڑوسی ملک میں جائیں, ان کے اپنے ریلیجس فیسٹیولز ہوتے ہیں, وہ تب بھی ان ہستیوں کے پاس آ کے ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. انفلوئنس اتنا بڑا ہے کہ وہ آج بھی ان کی محبت کو اپنے اوپر محسوس کرتے ہیں. بالکل بالکل. ناصر صاحب کیا ایڈ کریں گے؟ میں یہ باتیں جو شاہ جی نے کہہ دیا, اصل میں اصول یہ ہے کہ علم کا جو ماحول تھا وہ ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے پاس ہمارے اسلاف کے پاس تھا. محنت کی, مجاہدہ کیا. اب علم کا وہ ماحول رہ نہیں گیا. علم سیکھا ہی محض اس لیے جاتا ہے کہ ہم نے کسی کو زیر کرنا ہے. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطانی علم قرار دے دیا ہے. یہ علم ہے ہی نہیں. یہ ایسی معلومات ہیں جن کے ذریعے آپ نے اپنی اچھا پھر جب سے یہ علم روزی روٹی کا ذریعہ بنا ہے, ایک اور بات آپ کو بتا دوں. پہلے ہمارے علماء, شاہ جی یقین اس بات کی تائید کر دیں گے, علماء کا روزی روٹی کا معاملہ علم کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوتا تھا. اس کے لیے وہ بعض مدارس میں ان کو کئی اور کام ساتھ سکھائے جاتے تھے جو علیحدہ ان کی روزی کا بندوبست ہوتا تھا. اب یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا کہ اسی علم کے تھرو انہوں نے کمانا ہے. تو اگر دین کے علم کے تھرو کو کمائی کرے گا تو پھر ان کو مناظروں میں جیتنا, مناظروں میں زیادہ اونچی بڑھ کے مارنا, فتوے لگانا ان کی مجبوری بن جاتی ہے, ان کی معاشی مجبوری بن جاتی ہے. ایکچولی ایک اور کام ہوا, جب سے سوسائٹی میں دین کے علم کی طرف اس طرح کے انٹلیکچوئلز نہیں جاتے, پڑھے لکھے لوگ زیادہ نہیں جاتے, یا کھاتے پیتے لوگ اپنی اولاد کو اس طرف نہیں بھیجتے, اور مدارس کا کلچر وہی رہ گیا کہ زکوٰۃ کے پیسے پر چلنے والا, صدقات پر چلنے والا نظام, تو وہاں پر پھر زیادہ کمزور لوگ آتے ہیں. جو سکول نہیں پڑھ سکتا اس کو کہتے ہیں مدرسے میں ڈال دیں, جو کوئی تھوڑا کہتے ہیں سائن لوگ ہے اس کو مدرسے میں ڈال دیں, یہ کچھ نہیں کر سکتا اس کو حفظ میں لگا دیں, چلو روزی تو اپنی کما لے گا. تو جب یہ پروڈکشن یہ ہوگی تو پھر یہی کچھ ہوگا. اب مجھے پتہ نہیں لگتا بعض اوقات کہ ہم گلہ کس سے کر رہے ہیں. جب ہم بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہمارا گلہ ہے کس سے. پوری سوسائٹی سے ہے. سوسائٹی نے جو قابل تھا, جو ذہین تھا, اس کو CSS کی طرف نکال دیا, اس کو اور کمپٹیشن کے ایگزامز کی طرف نکال دیا, اس کو نالج کے اور فیلڈز کی طرف نکال دیا. جو کمزور ترین تھا اس کو ادھر بھیجا تو رزلٹ تو یہی رہے گا. اب آپ مجھے بتائیں اس میں کیا ہو سکتا ہے. لیکن ناصر صاحب اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے نا کہ دین تو ہمیشہ دنیا کے ساتھ چلتا ہے. جو CSS کر رہا ہے وہ بھی دین پہ علم رکھ سکتا ہے, وہ بھی یہ کہہ رہا ہوں نا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آپ کو, مجھے, ہر ایک کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے. ہمیں اپنی اولادوں کو, اپنے بچوں کو اس کی ٹریننگ دینی چاہیے. دین کا بنیادی علم ان کو سکھانا چاہیے. شاہ جی بولتے ہیں مزہ آتا ہے. انہوں نے یہ ہینڈ آن ہے, دونوں ان کے پاس جدید نالج ہے, قدیم علم صالح انہوں نے اکٹھا کیا, اس کو جب پیش کرتے ہیں پریزنٹیشن آج کی جدید ماڈرن جو لوگ ہیں ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. تو ہم سب کیوں نہیں اس طرف آتے؟ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. بالکل درست فرما رہے ہیں جی, اور بڑی زبردست قسم کی ہماری گفتگو چل رہی ہے. ابھی ہم بریک پر جائیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے آپ ہمارا اسپیشل سیگمنٹ دیکھیں گے. لیکن ہم القدس پر جو کہ آج منایا جا رہا ہے اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے, اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. کرم آج بالائے بام گیا ہے, کرم آج بالائے, کرم آج بالائے بام گیا ہے, کرم آج بالائے بام گیا ہے, زباں پہ محمد کا نام گیا ہے, زباں پہ محمد کا نام گیا ہے, کرم آج بالائے. مجھے مل گئی دونوں عالم کی شان
मिल गई दोनों आलम की शाही, मेरा उनके मंगतों में, मेरा उनके मंगतों में नाम गया है, मेरा उनके मंगतों में नाम गया है, करम आज बालाए। मजा तब है महशर में खुद कह दे ये आका, मजा तब है महशर में खुद कह दे ये आका, वो देखो हमारा, वो देखो हमारा गुलाम गया है, वो देखो हमारा गुलाम गया है, करम आज बालाए। ए बाम गया है जुबां पे मुहम्मद का नाम गया है, जुबां पे मुहम्मद का नाम गया है, करम आज बालाए। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। राना कासिम इदरीस नात रसूल मकबूल पेश कर रहे थे। खैर रमज़ान में फिर से खुशामदीद। हम दोबारा से अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमने इससे पहले जुम्मतुल मुबारक की अहमियत पर, उसकी फजीलत पर बात की, और अब हम बात करने जा रहे हैं यौमुल क़ुद्स के हवाले से क़िबला अव्वल की इस्लाम में अहमियत, उस पर हम रोशनी डालेंगे। जी फ़ाज़ साहब। जी थैंक्स अ लॉट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यौमुल क़ुद्स हर साल मुसलमान मनाते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम क़िबला अव्वल के साथ यकजहती का इजहार करते हैं और क़िबला अव्वल को लिबरेट कराने का एक अज़्म करते हैं कि क़िबला अव्वल जो है इस वक्त उसको सेहूनी ताकत ने मखूर किया हुआ है, कब्ज़ा किया हुआ है, उसको उस तसल्लुत से हमने आज़ाद करवाना है। अच्छा, मैं दो लेवल्स पे क्विकली ज़रा बात करना चाहूँगा। एक तो क़िबला अव्वल के साथ हमारा स्पिरिचुअल एंगल एक जुड़ा हुआ है और दूसरा क़िबला अव्वल का एक पॉलिटिकल मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट है। दोनों हमें समझने होंगे इस इशू को समझने के लिए। स्पिरिचुअली स्पीकिंग, ये जो पैलेस्टाइन का इलाका है इसको होली लैंड कहते हैं और रिवर जॉर्डन है, दरियाए उर्दन, और सामने है मेडिटेरेनियन सी। इन दोनों के दरमियान ये ख़ित्ता है फ़लस्तीन, जो ब्रॉडली होली लैंड कहलाता है। और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक़ में पैदा हुए थे, उर शहर में, और उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया था और वो फ़लस्तीन तशरीफ़ लेके गए थे। और फ़लस्तीन में हेब्रोन शहर है जिसको आप मुसलमान अल खलील कहते हैं, वहाँ पर आपका रोज़ा पुरनवार है और आप जनाब इसहाक़ अलैहिस्सलाम जो आपके दूसरे बेटे थे उनके साथ वहाँ पर बस गए और आपकी नस्ल वहाँ पर फिर आगे चली। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऑनर दिया है, दिस इज़ अ वेरी यूनिक ऑनर। जनाब इस्माइल को आपने मक्का में बसाया था, जनाब इसहाक़ को लेके आप बैतुल मक़दस और ये पैलेस्टाइन होली लैंड में तशरीफ़ लेके गए थे। आपको ही ऑनर मिला, आपने बैतुल्लाह की तामीर नौ की, खाना काबा की तामीर जनाब इस्माइल के साथ, और इसके 40 साल बाद आपने पहली मरतबा मस्जिद अक्सा की तामीर की। ये दोनों किबले जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किए। आप जद्दुल अंबिया हैं, अबुल अंबिया हैं, बनी इसराइली ट्रेडिशन के भी पैट्रियार्क आप हैं, इस्माइली यानी जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम से सरकार दो आलम आए हैं, उसके भी पैट्रियार्क आप ही हैं। मिल्लत इब्राहीमी, हम भी इस पे फ़ख्र महसूस करते हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम भी अपनी कौम को लिबरेट करा के होली लैंड में ही आना चाह रहे थे। होली लैंड से बाहर आपका विसाल हो गया और आपके जो भांजे थे जिनको यूशा बिन नून कहते हैं, जोशुआ बिब्लिकल ट्रेडिशन में कहते हैं, वो उनको लेकर फिर आए और ये वापस बनी इसराइल के कब्ज़े में, और बनी इसराइल यहाँ पे आए। जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम यहाँ पे पैदा हुए, हुकूमत की।
جناب سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے حکومت کی، جناب عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فلسطین میں پیدا ہوئے، اور وہ شہر تھا جس کو انگریزی میں بیتلیم کہتے ہیں، اردو میں بیت لحم کہتے ہیں، وہاں پہ پیدا ہوئے۔ ان کے عقیدے کے نزدیک جروسلم کے اندر مصلوب ہوئے، ہمارے عقیدے میں آسمانوں پہ رفت ملی، عرفہ ہوا ان کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا آپ کو تاج عنایت فرمایا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العزت نے کیونکہ امام القبلتین بنانا تھا، آپ کو معراج مکہ سے بھی ہو سکتی تھی، عروج کا سفر مکہ سے بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت مسجد اقصیٰ پہلے آپ کو مسجد اقصیٰ کی طرف لے کے گئے، اور سرکار دو عالم کو تمام رسولوں کی امامت کرنے کا شرف عنایت ہوا۔ اور فلسطین کی جو لوکل ٹریڈیشن ہے وہ جگہ آج بھی مارکڈ ہے جہاں پہ سرکار دو عالم نے پریئر کو لیڈ کیا تھا۔ آپ کے عین پیچھے جناب ابراہیم علیہ السلام تھے، انہوں نے تکبیر پڑھی تھی، جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام، اولو العزم رسولوں کا یہ اجتماع جس کو سرکار دو عالم نے لیڈ کیا، یہ مسجد اقصیٰ ہے۔ اور وہاں پر ایک چٹان ہے جس کو، اور اس چٹان کو مارک کیا جاتا ہے، سنہری گنبد ہے اس کے اوپر، اس کو قبۃ الصخرہ کہتے ہیں، انگریزی میں ڈوم آف دا راک کہتے ہیں۔ ڈوم آف دا راک وہ پوائنٹ ہے جہاں سے سرکار دو عالم نے ورٹیکل جرنی شروع کی ہے۔ اب یہ پورا کمپاؤنڈ مسجد اقصیٰ کا حرم الشریف کہلاتا ہے۔ حرم الشریف کے اندر ایک طرف ڈوم آف دا راک ہے جہاں سے سرکار دو عالم نے ورٹیکل جرنی کی ہے، دوسری طرف مسجد اقصیٰ ہے، اور مسجد اقصیٰ اصل میں مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اور وہ قبلہ اول کیسے ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کی اس سائیڈ پر کھڑے ہوتے تھے، سامنے بیت اللہ ہوتا تھا مگر مسجد اقصیٰ کی طرف آپ کا چہرہ انور ہوتا تھا۔ تو مسلمانوں کی جو پہلی نماز تھی قبلہ اول بیت المقدس کی طرف تھی، مگر سرکار دو عالم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مکہ دوسری ڈائریکشن میں ہو گیا اور مسجد اقصیٰ دوسری ڈائریکشن میں تھی، تو آپ نے کم و بیش 17 ماہ مدینہ میں مسجد اقصیٰ ہی کی طرف نماز پڑھی، حتیٰ کہ آپ کو کیونکہ بیت اللہ سے محبت تھی، قرآن کے اندر یہ سارا تذکرہ موجود ہے، آسمانوں کی طرف آقا نے دیکھا، اور خیر وہ قبلہ چینج ہوا صحابہ کی، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں وہ نماز کے اندر ہی قبلہ چینج ہوا۔ اب یہ علاقہ اسپرچولی جو نبیوں کی زمین ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ اس کو نسبت حاصل ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں فتح ہوئی، 1500 سال سے کم و بیش مسلمانوں کے کنٹرول میں ہے، کنٹرول میں تھی یہ کہنا چاہیے، اور عربائز ہو چکی تھی۔ اب 1898 میں وہ یہودی جن کا اس زمین سے کوئی جینیٹک کنیکشن نہیں ہے، دے آر یورپینز ان اوریجن، کوئی پولش ہے، کوئی رشین ہے، کوئی جرمن ہے، دے آر یورپینز، وہ ایک کانگریس کرتے ہیں 1898 میں، اور وہ کہتے ہیں کیونکہ یورپ میں ان کو مار پڑ رہی ہے تو ہم جو ہیں فلسطین میں بستے ہیں، کیونکہ ہسٹوریکلی یہ سیدنا موسیٰ اور سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان تو ہمارے تھے، تو یہ علاقہ تو ہمارا ہے۔ مطلب یہ کتنی ابسرڈ بات ہے کہ 3-4 ہزار سال پہلے کی کوئی اونرشپ آپ کلیم کریں۔ نمبر 2، وہ اونرشپ بھی آپ کلیم جب کر رہے ہیں تو جینیٹک کنیکشن بھی آپ کا اس لینڈ کے ساتھ کوئی نہیں۔ اسی اونرشپ پہ بات کریں گے اور بات کریں گے کہ کلونیل طاقتوں نے کس طرح سے اس تنازع کو جنم دیا ہے، لیکن اب یہ بریک پہ جائیں گے۔ خیر رمضان میں ایک بار پھر سے خوش آمدید جناب۔ لاہور میں افطار ہو چکا ہے، یقینی طور پر آپ نے 27ویں افطاری اپنی خیر سے کر لی ہوگی۔ ہم واپس چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف جس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ناصر صاحب آپ کچھ ایڈ کریں گے؟ بریک پر جانے سے پہلے ہم یوم القدس کے حوالے سے اور خاص طور پر قبلہ اول کی اہمیت اور فضیلت پہ بات کریں۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں شاہ جی نے اس کے دونوں ڈائمنشن پر گفتگو کر دی ہے۔ ایک ناجائز ریاست، ناجائز قبضے نے اس وقت دنیا میں جو حالات بنا رکھے ہیں، ابھی جو اس وقت بالکل ریسنٹ جس وجہ سے یہ ڈے منانا ضروری ہو گیا ہے، یعنی 50,000 پلس لوگ، ان میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، عورتیں، بوڑھے جو نہیں لڑ رہے ان کو مار دیا، ایلیمینیٹ کر دیا، ان کو زمین میں اس طرح ختم جیسے جو تھے ہی نہیں۔ وہ ایک چھوٹا سا چند کلومیٹر کی ایک پٹی ہے جس پر اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے، اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ آپس میں جسد واحد ہیں، ایک حصے میں تکلیف ہو جسم کے
سوری پورا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے, بخار میں اس کا ساتھ دیتا ہے, آنکھ رو کے اس کا ساتھ دیتی ہے, سر میں درد ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. کیا ہو گیا مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی. ساؤتھ افریقہ ہے جس نے اس کے اوپر قرارداد پیش کیا, مسلمان ممالک آگے نہیں جا رہے. اب بندے سے زبانیں بند کروا دیں, ڈرا دیں ساروں کو, خود بھی ڈر جائیں, لیکن ایک حقیقت تو اپنی جگہ کھڑی رہے گی. آنکھیں بند کرنے سے حقیقت گم تو نہیں ہو جائے گی. ہمارے بچے وہاں مر رہے ہیں, بے گناہ مر رہے ہیں, ان کو کھانے پینے کی چیزیں میسر نہیں ہیں, ان کو ادویات نہیں پہنچائی جا رہی ہیں, وہ بھوکے پیاسے, ان کو زخم لگ جائے تو اس کا علاج نہیں ہوتا. میرے ایک دوست پریکٹیکلی وہاں سے ہو کے آگے کسی طریقے سے تو وہ بیان کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں باہر کو نکلتی ہیں جو کچھ انہوں نے وہاں پر دیکھا. ہماری بچیاں جو اس علاقے میں وہ لوگوں سے, زائرین سے, ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگنے والی بن گئی ہیں, عزتوں کی نیلامی ہونے لگ گئی ہے وہاں پر. مسلمانوں کو بہرحال اس پر سوچنا چاہیے, ہمارا بہت برا حال ہوگا. اور اگر آج ہم نے جتنے ملک اپنے آپ کو آزاد کلیم کرتے ہیں, خواہ وہ عرب میں ہیں, یہ ادھر ہر طرف میں تمام کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ ہمارے بھائی ہیں, ان پر ظلم نہ ہونے دیں. بالکل. تو فاضل صاحب, جو آخری جمعہ ہوتا ہے رمضان کا, ہم یوم القدس تب مناتے ہیں جمعۃ الوداع پر. اس کا انتخاب, جو جمعۃ الوداع کا انتخاب کس طرح سے کیا گیا ہے, اور اس کے علاوہ کیا یہ کافی ہے کہ ہم صرف ایک دن کو مختص کرتے ہیں اسے منانے کے لیے؟ نہیں, یہ تو کافی بالکل بھی نہیں ہے. اور اس کا دیکھیں ایک پولیٹیکل کانٹیکسٹ تھا. جب اسلامک ریپبلک آف ایران میں ریولوشن آیا تھا تو یہ ایرانین ایک لیڈرشپ کی طرف سے یہ تجویز دی گئی تھی, جس کو باقی ممالک اب بہت حد تک مانتے ہیں کہ ہمیں القدس کے ساتھ یوم یکجہتی کے طور پہ آخری جمعہ جو ہے رمضان کا اس کو مختص کرنا چاہیے. اور اس کو تو یہ ایک 30-40 ایئر اولڈ ایک فنامنن ہے, کیونکہ یہ ایشو بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ پچھلے 30-40 سال کے اندر تو بہت زیادہ ظلم ہم دیکھ رہے ہیں. اس وقت حد ہوگی شاہ جی, اور اس وقت تو حد پورے ہی ہوگی. 24 گھنٹے کے لیے گھر کو ایک چھوٹی بوتل ملتی ہے پانی کی, اس میں سے ڈھکنے میں پانی ڈال کے اپنے ہونٹوں کو پتہ نہیں کیسے سحریاں کرتے ہوں گے, کیسے وہ افطار کرتے ہیں. ہم گلاس کے گلاس جب بھر کے پیتے ہیں, امت مجرم ہے, بے شک امت مجرم ہے غزہ کے ان بچوں کی, معصوموں کی, شہداء کی. بے شک. اور دیکھیں اس میں ایک بات میں کوئکلی ایڈ کرنا چاہوں گا. اقوام متحدہ کی انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں پورے طریقے سے ایکسپوز ہو چکے ہیں, اور دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا کہ آپ پوری پاپولیشن یورپ سے اٹھائیں اور آپ لوکل لوگوں کی جینوسائڈ کر کے ان پہ قبضہ کر لیں. آج جو اسٹیٹ آف اسرائیل ہے یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. دس واز انٹائرلی پیلسٹینین لینڈ. مطلب اس فنامنن کو سیٹلر کلونیلزم کہتے ہیں, اور سیٹلر کلونیلزم سے بھی گھٹیا فارم کی کلونیلزم ہے. اور وہ 1917 آنورڈ سے یہ ان کی موومنٹ آ رہی ہے. انہوں نے 30s میں جینوسائڈ کی, 40s میں جینوسائڈ کی, 67 کی وار کے اندر انہوں نے مزید آکیپیشن کی, 73 کی وار میں. اور فلسطینی بیچارے پہلی انتفاضہ, دوسری انتفاضہ, ہاتھ میں صرف ان کے کنکر ہیں, پتھر ہیں, اور وہ کھڑے ہوئے ہیں, اور یہ لوگ ان کی جینوسائڈ کرتے جا رہے ہیں. ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے, ہمارے بچے لٹرلی ذبح ہو رہے ہیں. اور دیکھیں اگر ہم کوئی فورس والا رسپانس دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو کم از کم امت مسلمہ ڈپلومیٹک رسپانس تو دے سکتی ہے نا. اگر ساؤتھ افریقہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا کے ان کی مورل کرپشن کو ایکسپوز کر سکتا ہے, تو 57 ممالک میں کیا ڈپلومیٹس موجود نہیں ہیں؟ کیا ہمارے پاس ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ, ایڈوکیٹس موجود نہیں ہیں جو اس زائنسٹ اگریشن کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہی جا سکتے, جو ڈپلومیٹک لیول کے اوپر ہی کچھ لابنگ کر سکتے؟ میرا خیال ہے اگر ہم امریکہ کے اندر, یورپ کے اندر لابنگ ہی کر لیں, رائے عامہ کو ہی ہموار کروا لیں, چینج کروا لیں, تو ہم امریکہ کے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں, بالکل پریشر ڈال سکتے ہیں. سم ہاؤ امت مسلمہ اور خاص طور پہ عرب متول ویلدی کنٹریز وہ بہت زیادہ رسپانسبل ہیں. روز آخرت میں بہت زیادہ پوچھ بھی ان لوگوں سے ہوگی, بیکاز دے ہیو دا ریسورسز to be able to do this. سیٹلرز کلونیلزم جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کشمیر میں بھی اس وقت نظر آ رہا ہے. اس وقت جو شک لگائی گئی ہے مودی حکومت, لیکن بات آپ نے بالکل درست کی ہے کہ محض صرف یہ دن منانے سے ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہو جاتی. لیکن ابھی ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ہم لیکن دعا کر سکتے ہیں اس پاک مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے آسانیاں کرے. جناب اپنی ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں, اور اس حصے میں ہم آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں جو آپ نے بھیجے ہوتے ہیں پروفیسر صاحبان کے لیے وہ شامل کرتے ہیں. تو ناصر صاحب جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ عید کی نماز جو ہے وہ جامع مسجد میں پڑھی جا سکتی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نماز عید کا اہتمام کیسے کیا جاتا تھا؟
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्टिकुलरली ईद की नमाज को मस्जिद के बाहर एक खुले मैदान में अदा किया है, खुले मैदान में अदा किया है। अगर वो हो जाए तो बहुत अच्छा है, सुन्नत के मुताबिक है। आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन अपना मेंबर नहीं मंगवाते थे ईद के मैदान में, और खुतबा इरशाद फरमाते थे बगैर मेंबर के। पहले आक़ा अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ाते थे, नमाज के बाद खुतबा होता था। हमारे यहाँ कुछ रिवायत थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, शुरू में भी हो गया था। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद थोड़े ही अरसे बाद जब बनो उमैया की उमैयद डायनेस्टी आई तो ये लोग हज़रत सैयदना मौलाए कायनात मौला अली मुर्तज़ा के साथ अपने सियासी इख्तिलाफ़ात पर गुफ्तगू करते, लोग सुनना पसंद नहीं करते थे। नमाज के बाद कोई बात करता तो लोग उठ के चले जाते थे। ये बिल्कुल ये इसी ज़माने की बात है जब मरवान बिन हकम मदीना में था। इन लोगों ने पहले गुफ्तगू करनी शुरू कर दी नमाज से पहले। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला ने रोका भी उसे कि यह काम रसूलुल्लाह ने नहीं किया, ना सहाबाए किराम खुलफाए राशिदीन ने किया, लेकिन लोगों के एक अपने इन्होंने रास्ता बना लिया हुआ था। तो आज भी अगर कोई इंसान खुली जगह पर जामे मस्जिद से भी हट के खुली जगह पर नमाज पढ़े सुन्नत के मुताबिक है, लेकिन नमाज मस्जिद के अंदर भी पढ़ी जा सकती है। मसाजिद बड़ी हो गई हैं, खुली हैं, वसी हैं, तो नमाज पढ़ने में हरज नहीं है मस्जिद के अंदर भी। फिर जिस तरह मौसम की बात गर्मी और सर्दी होती है तो उसके मुताबिक भी इंतजामात करने मुश्किल होने की वजह से मस्जिद के अंदर नमाज अदा की जा सकती है। नमाज तो इसके साथ ही आज के पहले फास्ट साहब से ले लेते हैं आज के दिन का पैगाम। बिल्कुल, तो आप सबसे पहले कंक्लूड करें, किस तरह से आप आज कंक्लूड करेंगे? देखिए, आज दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर हमने कॉन्वर्जेसन की है, जुमातुल मुबारक की अहमियत और यौमुल कुद्स। यौमुल कुद्स वो ज़ख़म है जिसको हमने हील करना है, और अगर हमें ये दर्द महसूस नहीं हो रही ना तो इसका मतलब है कहीं ऐसा तो नहीं है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जसद उम्मत मोहम्मदिया से निकाल दिया हुआ है कि हम तकलीफ़ ही महसूस नहीं कर रहे। अगर हम वाकई उम्मत मोहम्मदिया के पार्ट होते तो ये मुमकिन नहीं था कि 70,000, 80,000, लाख कितने बच्चे बच्चियां, बेटे बेटियां जांबाज रबल के अंदर हैं, उनकी डेड बॉडीज आज तक नहीं हम निकाल सके। और ये मामला हो रहा होता और हमारे कलेक्टिवली उम्मत के बड़े सो रहे होते, ये मुमकिन नहीं था। मुझे तो खौफ आता है कहीं ऐसा ना हो कि कल यौम क़यामत हमें ये परवाना मिले और हमें ये कहा जाए कि जब उम्मत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटरली बॉम्ब किया जा रहा था, तुम लोग ख्वाबे खरगोश के मज़े लूट रहे थे, तो तुम्हें हम इस उम्मत के अंदर रिकग्नाइज ही नहीं करते। मैं काम जाता हूँ इस पूरी सोच से। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम फरमाए। इस वक्त उम्मत का सबसे बड़ा इशू पैलेस्टाइन का इशू है, हमारे मुसलमान बहन भाइयों का इशू है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हुक्मरानों को, हमारे लीडर्स को, उम्मत मुस्लिमा के लीडर्स को वो हिम्मत दे कि वो कम से कम डिप्लोमेटिकली ही इंगेज करें और कोई सलूशन निकालें। बिल्कुल। नासिर साहब, बेबसी के हाथों होता है खून दिल, बेदस्तो पा को दीदा बीना ना चाहिए। मैं देर देर तक रोता हूँ। मुजरिम हैं हम सारे मुजरिम हैं अपनी उन माओं बहनों बेटियों के जिनको उनके बच्चे नहीं मिल रहे, उनकी चादरें नहीं मिल रही। बहुत जुल्म हो रहा है। उन लोगों को अद्वियात मुयसर नहीं है, पीने का पानी मुयसर नहीं है, खाने के लिए रोटी उनके पास नहीं है, इज़्ज़तें नीलाम करने के लिए बाज़ारों में फिर रही हैं। यकीन जाने हमारे यहाँ, अब मैं एक वक्त था हमारा टीवी दिखाता था, लोगों के अंदर एक जज्बा पैदार होता था, सब खामोश हो गए, सब खामोश हो गए। पता नहीं अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करने के बजाय हम किसी और को राज़ी करने में लगे हुए हैं। उसूल ये है, आज भी शाह साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, अगर हम उनका दर्द भी महसूस नहीं करते तो फिर हम जसद वाहिद नहीं रह गए, उम्मत मुस्तफ़ा करीम में हमारी जगह नहीं बनती। बिल्कुल दुरुस्त बात आपने की है जी। इसी के साथ ही हम आज की इस नशिस्त को समेटते हैं। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपने मेहमानों की मैं मशकूर हूँ। प्रोफेसर नासिर महमूद साहब, प्रोफेसर फहद अली काज़मी साहब, हमारे नात ख्वां राना कासिम इदरीस हमारे साथ मौजूद थे। कुछ ही देर में कराची में अफ्तार होगा। जनाब अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, पूरी उम्मत मुसलमा को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। जाते जाते दरख्वास्त करेंगे राना कासिम इदरीस से कि मुनात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। है सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। ऐ नूरे जहाँ आँखों में समा जाना, ऐ नूरे जहाँ कई आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना
یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا یا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا یا رسول اللہ، روشن میری تربت کو خیر رمضان میں ایک بار پھر سے خوش آمدید جناب۔ لاہور میں افطار ہو چکا ہے، یقینی طور پر آپ نے 27ویں افطاری اپنی خیر سے کر لی ہوگی۔ ہم واپس چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف جس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ناصر صاحب آپ کچھ ایڈ کریں گے؟ بریک پر جانے سے پہلے ہم یوم القدس کے حوالے سے اور خاص طور پر قبلہ اول کی اہمیت اور فضیلت پہ بات کریں۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں شاہ جی نے اس کے دونوں ڈائمنشن پر گفتگو کر دی ہے۔ ایک ناجائز ریاست، ناجائز قبضے نے اس وقت دنیا میں جو حالات بنا رکھے ہیں، ابھی جو اس وقت بالکل ریسنٹ جس وجہ سے یہ ڈے منانا ضروری ہو گیا ہے، یعنی 50,000 پلس لوگ، ان میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، عورتیں، بوڑھے جو نہیں لڑ رہے ان کو مار دیا، ایلیمینیٹ کر دیا، ان کو زمین میں اس طرح ختم جیسے جو تھے ہی نہیں۔ وہ ایک چھوٹا سا چند کلومیٹر کی ایک پٹی ہے جس پر اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے، اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ آپس میں جسد واحد ہیں، ایک حصے میں تکلیف ہو جسم کے پورا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے، بخار میں اس کا ساتھ دیتا ہے، آنکھ رو کے اس کا ساتھ دیتی ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ساؤتھ افریقہ ہے جس نے اس کے اوپر قرارداد پیش کیا، مسلمان ممالک آگے نہیں جا رہے۔ اب بندے سے زبانیں بند کروا دیں، ڈرا دیں ساروں کو، خود بھی ڈر جائیں، لیکن ایک حقیقت تو اپنی جگہ کھڑی رہے گی۔ آنکھیں بند کرنے سے حقیقت گم تو نہیں ہو جائے گی۔ ہمارے بچے وہاں مر رہے ہیں، بے گناہ مر رہے ہیں، ان کو کھانے پینے کی چیزیں میسر نہیں ہیں، ان کو ادویات نہیں پہنچائی جا رہی ہیں، وہ بھوکے پیاسے، ان کو زخم لگ جائے تو اس کا علاج نہیں ہوتا۔ میرے ایک دوست پریکٹیکلی وہاں سے ہو کے آگے کسی طریقے سے تو وہ بیان کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں باہر کو نکلتی ہیں جو کچھ انہوں نے وہاں پر دیکھا۔ ہماری بچیاں جو اس علاقے میں وہ لوگوں سے، زائرین سے ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگنے والی بن گئی ہیں، عزتوں کی نیلامی ہونے لگی ہے وہاں پر۔ مسلمانوں کو بہرحال اس پر سوچنا چاہیے، ہمارا بہت برا حال ہوگا۔ اور اگر آج ہم نے جتنے ملک اپنے آپ کو آزاد کلیم کرتے ہیں، خواہ وہ عرب میں ہیں، یہ ادھر ہر طرف میں تمام کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ ہمارے بھائی ہیں، ان پر ظلم نہ ہونے دیں۔ بالکل۔ تو فاضل صاحب، جو آخری جمعہ ہوتا ہے رمضان کا، ہم یوم القدس تب مناتے ہیں جمعۃ الوداع پر، اس کا انتخاب، جو جمعۃ الوداع کا انتخاب کس طرح سے کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ کیا یہ کافی ہے کہ ہم صرف ایک دن کو مختص کرتے ہیں اسے منانے کے لیے؟ نہیں، یہ تو کافی بالکل بھی نہیں ہے۔ اور اس کا دیکھیں ایک پولیٹیکل کانٹیکسٹ تھا، جب اسلامک ریپبلک آف ایران میں ریولوشن آیا تھا تو یہ ایرانین ایک لیڈرشپ کی طرف سے یہ تجویز دی گئی تھی، جس کو باقی ممالک اب بہت حد تک مانتے ہیں کہ ہمیں القدس کے ساتھ یوم یکجہتی کے طور پہ آخری جمعہ جو ہے رمضان کا اس کو مختص کرنا چاہیے۔ اور اس کو تو یہ ایک 30-40 ایئر اولڈ ایک فنامنن ہے، کیونکہ یہ ایشو بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ پچھلے 30-40 سال کے اندر تو بہت زیادہ ظلم ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت حد ہوگی شاہ جی، اور اس وقت تو حد پورے ہوگی۔ 24 گھنٹے کے لیے گھر کو ایک چھوٹی بوتل ملتی ہے پانی کی، اس میں سے ڈھکنے میں پانی ڈال کے اپنے ہونٹوں کو پتہ نہیں کیسے سحریاں کرتے ہوں گے، کیسے وہ افطار کرتے ہیں۔ ہم گلاس کے گلاس جب بھر کے پیتے ہیں، امت مجرم ہے، بے شک امت مجرم ہے غزہ کے ان بچوں کی، معصوموں کی، شہداء کی۔ بے شک۔ اور دیکھیں اس میں ایک بات میں کوئکلی ایڈ کرنا چاہوں گا، اقوام متحدہ کی انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں پورے طریقے سے ایکسپوز ہو چکے ہیں، اور دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا کہ آپ پوری پاپولیشن یورپ سے اٹھائیں اور آپ لوکل لوگوں کی جینوسائڈ کر کے ان پہ قبضہ کر لیں۔ آج جو اسٹیٹ آف اسرائیل ہے، یہ
ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. دس واز انٹائرلی پیلسٹینین لینڈ. مطلب اس فینامنن کو سیٹلر کلونیلزم کہتے ہیں. اور سیٹلر کلونیلزم سے بھی گھٹیا فارم کی کلونیلزم ہے. اور وہ 1917 آنورڈ سے یہ ان کی موومنٹ آ رہی ہے. انہوں نے 30s میں جینوسائڈ کی, 40s میں جینوسائڈ کی, 67 کی وار کے اندر انہوں نے مزید آکیپیشن کی, 73 کی وار میں. اور فلسطینی بیچارے پہلی انتفاضہ, دوسری انتفاضہ, ہاتھ میں صرف ان کے کنکر ہیں, پتھر ہیں, اور وہ کھڑے ہوئے ہیں, اور یہ لوگ ان کی جینوسائڈ کرتے جا رہے ہیں. ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہے, ہمارے بچے لٹرلی ذبح ہو رہے ہیں. اور دیکھیں اگر ہم کوئی فورس والا رسپانس دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو کم از کم امت مسلمہ ڈپلومیٹک رسپانس تو دے سکتی ہے نا. اگر ساؤتھ افریقہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا کے ان کی مورل کرپشن کو ایکسپوز کر سکتا ہے, تو 57 ممالک میں کیا ڈپلومیٹس موجود نہیں ہیں؟ کیا ہمارے پاس ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ, ایڈوکیٹس موجود نہیں ہیں جو اس زائنسٹ اگریشن کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہی جا سکتے, جو ڈپلومیٹک لیول کے اوپر ہی کچھ لابنگ کر سکتے؟ میرا خیال ہے اگر ہم امریکہ کے اندر, یورپ کے اندر لابنگ ہی کر لیں, رائے عامہ کو ہی ہموار کروا لیں, چینج کروا لیں, تو ہم امریکہ کے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں, بالکل پریشر ڈال سکتے ہیں. سم ہاؤ امت مسلمہ اور خاص طور پہ عرب متول ویلدی کنٹریز وہ بہت زیادہ رسپانسبل ہیں. روز آخرت میں بہت زیادہ پوچھ بھی ان لوگوں سے ہوگی, بیکاز دے ہیو دا ریسورسز ٹو be able to do this. سیٹلرز کلونیلزم جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کشمیر میں بھی اس وقت نظر آ رہا ہے. اس وقت جو شک لگائی گئی ہے مودی حکومت, لیکن بات آپ نے بالکل درست کی ہے کہ محض صرف یہ دن منانے سے ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہو جاتی. لیکن ابھی ہم کر بھی کیا سکتے ہیں ہم, لیکن دعا کر سکتے ہیں اس پاک مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے آسانیاں کرے. جناب اپنی ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں, اور اس حصے میں ہم آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں جو آپ نے بھیجے ہوتے ہیں پروفیسر صاحبان کے لیے وہ شامل کرتے ہیں. تو ناصر صاحب جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ عید کی نماز جو ہے وہ جامع مسجد میں پڑھی جا سکتی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نماز عید کا اہتمام کیسے کیا جاتا تھا؟ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرٹیکولرلی عید کی نماز کو مسجد کے باہر ایک کھلے میدان میں ادا کیا ہے, کھلے میدان میں ادا کیا ہے. اگر وہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے, سنت کے مطابق ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن اپنا ممبر نہیں منگواتے تھے عید کے میدان میں, اور خطبہ ارشاد فرماتے تھے بغیر ممبر کے. پہلے آقا علیہ السلام نماز پڑھاتے تھے, نماز کے بعد خطبہ ہوتا تھا. ہمارے یہاں کچھ روایت تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو گیا, شروع میں بھی ہو گیا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تھوڑے ہی عرصے بعد جب بنو امیہ کی امیہ ڈائنیسٹی آئی تو یہ لوگ حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کے ساتھ اپنے سیاسی اختلافات پر گفتگو کرتے. لوگ سننا پسند نہیں کرتے تھے. نماز کے بعد کوئی بات کرتا تو لوگ اٹھ کے چلے جاتے تھے. یہ بالکل یہ اسی زمانے کی بات ہے جب مروان بن حکم مدینہ میں تھا. ان لوگوں نے پہلے گفتگو کرنے شروع کر دی نماز سے پہلے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے روکا بھی اسے کہ یہ کام رسول اللہ نے نہیں کیا, نہ صحابہ کرام خلفائے راشدین نے کیا, لیکن ان لوگوں کے ایک اپنے انہوں نے راستہ بنا لیا ہوا تھا. تو آج بھی اگر کوئی انسان کھلی جگہ پر جامع مسجد سے بھی ہٹ کے کھلی جگہ پر نماز پڑھے سنت کے مطابق ہے, لیکن نماز مسجد کے اندر بھی پڑھی جا سکتی ہے. مساجد بڑی ہو گئی ہیں, کھلی ہیں, وسیع ہیں, تو نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہے مسجد کے اندر بھی. پھر جس طرح موسم کی بات وقت گرمی اور سردی ہوتی ہے تو اس کے مطابق بھی انتظامات کرنے مشکل ہونے کی وجہ سے مسجد کے اندر نماز ادا کی جا سکتی ہے. نماز اس کے ساتھ ہی اچھا پہلے فاصل سے لے لیتے ہیں آج کے دن کا پیغام. بالکل, تو آپ سب سے پہلے کنکلوڈ کریں, کس طرح سے آپ آج کنکلوڈ کریں؟ دیکھیں آج دو امپورٹنٹ ٹاپکس کے اوپر ہم نے کانورزیشن کی ہے, جمعۃ المبارک کی اہمیت اور یوم القدس. یوم القدس وہ زخم ہے جس کو ہم نے ہیل کرنا ہے, اور اگر ہمیں یہ درد محسوس نہیں ہو رہی نا تو اس کا مطلب ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے اللہ رب العزت نے ہمیں جسد امت محمدیہ سے نکال دیا ہوا ہے کہ ہم تکلیف ہی محسوس نہیں کر رہے. اگر ہم واقعی امت محمدیہ کے پارٹ ہوتے تو یہ ممکن نہیں تھا کہ 70,000 80,000 لاکھ کتنے بچے بچیاں بیٹے بیٹیاں جہاں باز ربل کے اندر ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز آج تک نہیں ہم نکال سکے, اور یہ معاملہ ہو رہا ہوتا اور ہمارے کلیکٹیولی امت کے بڑے سو رہے ہوتے. یہ ممکن نہیں تھا. مجھے تو خوف آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کل یوم قیامت ہمیں یہ پروانہ ملے اور ہمیں یہ کہا جائے کہ جب امت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹرلی بام کیا جا رہا تھا, تم لوگ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے, تو تمہیں ہم اس امت کے اندر ریکگنائز ہی نہیں کرتے. میں کام جاتا ہوں اس پوری سوچ سے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اس وقت امت کا سب سے بڑا ایشو پیلسٹائن کا ایشو ہے,
ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کا ایشو ہے. اللہ رب العزت ہمارے حکمرانوں کو, ہمارے لیڈرز کو, امت مسلمہ کے لیڈرز کو وہ ہمت دے کہ وہ کم از کم ڈپلومیٹکلی ہی انگیج کریں اور کوئی سلوشن نکالیں. بالکل. ناصر صاحب. بے بسی کے ہاتھوں ہوتا ہے خون دل, بے دست و پا کو دیدہ بینا نہ چاہیے. میں دیر تک روتا ہوں. مجرم ہیں ہم سارے مجرم ہیں اپنی ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے جن کو ان کے بچے نہیں مل رہے, ان کی چادریں نہیں مل رہی. بہت ظلم ہو رہا ہے. ان لوگوں کو ادویات میسر نہیں ہے, پینے کا پانی میسر نہیں ہے, کھانے کے لیے روٹی ان کے پاس نہیں ہے, عزتیں نیلام کرنے کے لیے بازاروں میں پھر رہی ہیں. یقین جانیں ہمارے ہاں, اب میں ایک وقت تھا ہمارا ٹی وی دکھاتا تھا, لوگوں کے اندر ایک جذبہ بیدار ہوتا تھا, سب خاموش ہو گئے, سب خاموش ہو گئے. پتہ نہیں اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے بجائے ہم کسی اور کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اصول یہ ہے, آج بھی شاہ صاحب نے بالکل درست کہا, اگر ہم ان کا درد بھی محسوس نہیں کرتے تو پھر ہم جسد واحد نہیں رہ گئے. امت مصطفیٰ کریم میں ہماری جگہ نہیں بنتی. بالکل درست بات آپ نے کی ہے جی. اسی کے ساتھ ہی ہم آج کی اس نشست کو سمیٹتے ہیں. آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنے مہمانوں کی میں مشکور ہوں. پروفیسر ناصر محمود صاحب, پروفیسر فہد علی کاظمی صاحب, ہمارے نعت خواں رانا قاسم ادریس ہمارے ساتھ موجود تھے. کچھ ہی دیر میں کراچی میں افطار ہوگا. جناب اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا, پوری امت مسلمہ کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھے گا. جاتے جاتے درخواست کریں گے رانا قاسم ادریس سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. ہے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. اے نور جہاں آنکھوں میں سما جانا, اے نور جہاں آنکھوں میں سما جانا, یا در پہ بلا لینا, یا خواب میں آ جانا, یا در پہ بلا لینا, یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا یا رسول اللہ, امداد میری کرنے آ جانا یا رسول اللہ. روشن میری تربت کو